نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دیکھ کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔
नेमतें मुकम्मल कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है, ये मेरी रिज़ा है, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद किया है। कोई बंदा सारी ज़िंदगी मखलूक की खिदमत करे, सारी ज़िंदगी रस्तों से कांटे उठाए, सारी ज़िंदगी खैर का काम करे, किसी को तकलीफ़ ना दे, लेकिन अगर मुसलमान नहीं ना, अगर कलमा नहीं ना पढ़ता, तो उसकी सारी उम्र की खैर भी किसी काम की नहीं। इसलिए कि रब फरमाता है जड़ दीन इस्लाम है, जड़ होगी तो फिर शाखें कबूल की जाएंगी ना। तो अगर जड़ ही सिरे से नहीं है तो खैर करने का माना। कुछ लोग कुफार की, मुशरिकीन की तारीफ़ करते हैं कि जनाब बल्ले बल्ले इतने वेलफेयर काम हो रहे हैं, तो याद रखो सबसे ज़रूरी जड़ है। कुरान पाक में रब ताला ने मुनाफिकीन, मुशरिकीन और कुफार के आमाल की बुनियाद इस तरह की बताई है कि जिस तरह पत्थर पर थोड़ी गर्द पड़ जाए, ज़रा हवा का झोंका है या बारिश आए तो पत्थर साफ का साफ हो जाता है। इनके अमाल इस तरह के हैं। उस खैर का क्या मतलब कि जिस खैर में ईमान ही शामिल नहीं। जब तक बंदा मोमिन ना हो उसका कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होता। ये आयत नाजिल हो गई, फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। ओ मेरे भाइयों, खुदा रा सोचो, कोई शय मुकम्मल नहीं दुनिया में, कोई शय भी। करोड़ों का मकान बना लो फिर भी कोई ना कोई नुक्स निकल ही आता है। कोई दुनिया में शय मुकम्मल है ही नहीं। अगर कुछ शय मुकम्मल है तो वो मदीने वाले रसूल का दीन मुकम्मल है। मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। हम तो ईद बना लेते। तो हज़रत उमर कहने लगे हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी अरफा का दिन भी था और जुमे का दिन भी था। एक नहीं दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने माना और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ व नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी। और इसको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुँचाए उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था न क़यामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? एक तो मतलब ये कि हुजूर ने यही आखिरी आज किया, और दूसरी बात ये थी कि इस खुतबे के थोड़े ही अरसे बाद मेरे नबी पाक ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया। और इस खुतबे को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू कहाँ से फरमाया? ये खुतबा देखें शुरू कहाँ से हो रहा है। इंसान दुनिया में मिलता भी है, जुदा भी होता है। ये जो जुदाई का वक्त होता है ना, जुदाई का,
شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے، بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے۔ آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں۔ اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا، چلا گیا، بہہ گیا۔ فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے، جو آوے روڑ جاوے، تے پردیسی نال نہ یاری لائیے، او دا جدوں دل کرے ٹر جاوے، وہ تو چلا جاتا ہے۔ یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے، بات آگے آئے گی، آغاز کلام ہے۔ میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے، تقوی اختیار کر کے بنے، ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے، وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے۔ لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا، نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے۔ اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے۔ فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں؟ وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں، آج ایک عجیب خیال آیا ہے، عجیب خیال آیا ہے۔ اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے، تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا۔ تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں؟ حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا، وہ اکٹھے رہے۔ تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگو جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان کی۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بس بھائی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے،
مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، 9 ذی الحجہ ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے، تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے، جمعہ پڑھا رہے ہو۔ لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا، آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی، بندہ بولے ہی نہ، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائیں، بیک زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا؟ پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا، اوہ تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ بھائی صاحب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو ہی حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، قربان جائیں۔ حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا۔ وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو اہل محبت کہتے ہیں صحابہ کا جواب یہ تھا، ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا۔ تاریخ تھی 9، اگر حضور فرما دیتے 11 ہے تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی۔ دن تھا جمعے کا، اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے؟ ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے۔ ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا۔ او بھائی میرے بھی 2 ہیں، تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا، مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا، تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا۔ تو حضور سید عالم نے پوچھا، پھر حضور نے حرمت یاد کرائی، فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے، جمعے کا ہے، یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے، ذی الحج کا ہے، یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے، لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا۔ مسلمان بھائیوں، خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں،
جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا ہے، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا۔ اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا کہ خطبہ حجت الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے، یہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجت الوداع میں کریم نے فرمایا، صبح تم اٹھے کیا عمل کیا، اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجت الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج
جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے. نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا, زائد نہیں دے گا. حضور کے بڑے قریبی تھے ایک, فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے میں, چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے حرام ہی نہیں تھا, فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے, کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی, یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے, بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں, جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا, جنہیں لوگ حضرت صاحب, قاری صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, حاجی صاحب, بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں, وہ اس پر توجہ کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے, وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا, ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا, وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا, تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں. فرمایا اس سے بچ کے رہنا. اب وہ مایوس ہو گیا, بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا, تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا, لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے, اتنا بڑا ہو گیا, اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں, اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے, بستیاں ڈوب جاتی ہیں. پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے, چھوٹا, پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا, اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے, عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا. فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو, ان سے درگزر کرنا, ان سے پیار کرنا. اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے, باقاعدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے, پڑھنے سننے سمجھنے والے, یاد رکھا کریں ان چیزوں کو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کی وہ اہلیہ ہیں, وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی. ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے, علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے, خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد, میری بیوی مجھ سے صلح کر لے, حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں, خادمہ ہیں, کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نے, کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں, خادمہ ہیں, ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی, وہ میرے ککھاندہ بھی نہیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے, اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے, اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے, اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں, تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں, ایک بات پوچھ سکتی ہوں, ایک گزارش کر لوں, ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری, ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے, محبوب کی. کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے. یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ کرو. حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں مشورہ ہے. تم عاقلہ ہو, بالغہ ہو, اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے, چاہو تو رہو, چاہو تو خلا لے لو.
عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی. میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں. ٹھیک ہو گئی بات, ختم ہو گئی. حضور نے کوئی زور نہیں. اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو, کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے, وہ ظلم کرے. میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی, بے تو کیوں آیا ہے, تو نے وقت گزارنا ہے, جانے وہ خاوند کس طرح کا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو میرے بھائی شیطان مہلت لے کے آیا گمراہ کرنے. اب وہ تو آیا تھا گمراہ کرنے, تو اگر ہم اسے پکی دوستی کر لیں, یارانہ ہی کر لیں, ہم اس کو پہچانے ہی نہ اپنے دشمن کو. اور قرآن نے درجنوں جگہ پہ کہا کہ صرف دشمن نہیں, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اعلانیہ دشمنی کرتا ہے. اسے پہچانیں, اس کا خیال کریں, اس پر توجہ کریں. ہم ایسے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو شیطان سمجھتا تھا کہ ان پر ہمارا داؤ نہیں چل سکتا, سمجھتا تھا وہ. اور کچھ رب کے بندے ایسے جن سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. حضور نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. دیکھیں نا, دو قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ خوش آمدید کہہ کے گلے لگاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ کے رستہ بدل جاتے ہیں. میں کبھی کبھی بڑا خوش ہوتا ہوں, محلے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں تو کسی بچے نے اونچی آواز کر کے ڈیک لگایا ہو تو چھوٹی کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے. بلکہ کئی دفعہ بڑا لطف آتا ہے کہ وہ بچہ بند کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہہ رہا ہے کی تکلیف ہے, کیوں بند کر رہا ہے, تو کہتا پیر صاحب گزر رہے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جا. تو الحمدللہ تعالی ہم نے کیا کر لینا, نہ بھی وہ کرے تو یہاں تو اپنے بچوں پہ اللہ ماشاءاللہ کم زور چلتا ہے لوگوں کا, تو پھر دوسرے کا بچہ حیا کرے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کو قابو کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا اور مقررہ مدت تک کے لیے یہاں رہنا ٹھہرایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان کیا ہے کہ لباس پہننے کا کیا مقصد ہے. فرمایا ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ ان کی ستر پوشی ہو, ستر پوشی, پردہ ہو اور سامان زینت ہو, اچھے لگے لباس پہن. اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے, اس سے بندے کی زیادہ پردہ پوشی ہوتی. پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں, اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس پردے کے لیے دیا ہے اور زینت کے لیے دیا. تو اگر کوئی لباس اس طرح کا پہننے جس سے پردہ ہی نہ ہو رہا ہو, پھر اس کا مطلب ہے وہ لباس کے مقصد کو نہیں سمجھا. کھلا لباس پہنے, چست لباس نہ پہنے, وسیع لباس پہنے جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمیٹنے کا موقع ملے. گرمیاں شدید آئیں گی تو بہت سارے نوجوان شارٹ نکریں پہن کے وہ گھومیں گے, انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ بچوں سے کہ یہ تھوڑا سا جو آپ نے پاجامہ کاٹ لیا ہے تو اس سے کس قدر زیادہ آپ کی گرمی ختم ہو گئی ہے. سمجھیں چیزوں کو, مطلب ہم جان بوجھ کے اس کام کی طرف لپکتے ہیں کہ جو کام بڑا ہی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32 و 33 میں فرمایا کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو. اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرو. پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک ہو مومنوں کے لیے حلال ہیں. اللہ نے ظاہر اور باطن میں بے حیائی, گناہ اور حق سے نکل جانے کو حرام قرار دیا ہے. باقی کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ 10,000 کی ایک وقت روٹی کھا لے تو اس کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے. وہ 10 لاکھ کا بھی لباس پہن لے تو اس کے لیے منع. لیکن اسراف سے بچے, فضول خرچی سے بچے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. یعنی سادگی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ پیسے اندر چھپا کے پرانے کپڑے پہن کے نکل آئیں, یہ سادگی ہے, یہ کنجوسی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں, تو حضور نے آواز دی, فرمایا تیرے اوپر تو بڑا فضل ہے اللہ کا. حضور الحمدللہ. تو فرمایا اچھے کپڑے پہنا کر, رب کریم جب نعمت دیتا ہے تو اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. اچھا ہمارے ہاں لوگ سادگی کس کا نام رکھتے ہیں, یعنی کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہے تو سادگی یہ کپڑے نہیں خریدنے. یہ سادگی نہیں صاحب, یہ کنجوسی ہے. سادگی تو یہ تھی کہ آپ وہ سارے پیسہ خیرات کر دیں اللہ کی بارگاہ میں, پھر پتہ چلے گا کہ آپ سادے ہیں. پیسے سنبھالے جاؤ اور خرچ نہ کرو.
یہ تو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو. اور یہ بھی فرمایا اس آیت میں کہ نماز کے وقت زینت حاصل کرو، اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھا کرو. میں ایک مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا، پھر عرض کرتا ہوں، میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ مسجد کی ٹوپی پہن کے یہاں تو ولیمے پہ بھی جا کے دکھاؤ نا، تو وہاں تم جاتے نہیں تو نماز پڑھنے کیسے آ جاتے ہو؟ تو یہ ٹروزر شرٹ پہن کے یہاں تو تم شادی کے ساتھ بھی جا کے دکھاؤ، تمہارا پتہ چلے. تو اگر تم شادی کی تقریب میں ٹروزر شرٹ کے ساتھ ان کپڑوں کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر تم نماز پڑھنے کیسے آ جاتے؟ لوگوں کی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پسند کر لیا؟ ایک نعت خان صاحب کو ایک دن میں نے دیکھا، بڑا شاندار ویسٹ کوٹ پگڑی اور بڑا خوبصورت لباس محفل میں پھر کچھ دنوں کے بعد ایک شادی میں ملاقات ہو گئی تو ان کا حال ہی بڑا برا تھا. اینک بھی کچھ لوگ مطلب لگا لیتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کالی اینک کا کیا ترجمہ ہے. وہ لگا لیتے ہیں، کالی اینک لگائی ہوئی ہے اور جناب بال بڑے شاندار. تو مجھے مل گئی تو میں نے السلام علیکم کے ساتھ ہی کہا، میں نے کہا عاشق رسول صاحب کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ. بڑا گھور کے دیکھنے لگے، کہنے لگے پیر صاحب. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے بھی دیکھ اور اپنے آپ کو بھی دیکھ. میں الحمدللہ تمہیں جس طرح محفل میں ملوں گا شادی کی تقریب میں بھی اسی طرح ہی ملوں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تھوڑا سا رویہ آپ کا بدل جائے جب تھوڑا ادھر ادھر دائیں بائیں جانا ہو؟ یہ کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا لباس پہن کے آپ نماز پڑھیں گے. آیت میں رسول کرام جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ان کی اطاعت کرنے والے کو تقوی اور عمل صالح کرنے والے کو جنت کی بشارت، جبکہ کفر تکذیب کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی. آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ اکبر، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. آیت نمبر 44 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے. وہ ہدایت پانے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے. جنتیوں کے دلوں میں کینہ، تو نیچے دیکھ کے خیال کر لیں اگر تو کسی کا کینہ نہیں تو انشاءاللہ جنتی ہے، اور اگر کوئی رولا ہے تو پھر بھی میں فتویٰ نہیں دیتا، صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رولا دور کر لو. وہ جو اندر معاملہ ہے اس معاملے کو ختم کر لو. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 45 کے اور اس کے بعد کی آیات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے، بتاؤ تم نے کیسے پایا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے. تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب ہوگا اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر، تمہاری جماعت، وہ جس جماعت کے تم لیڈر تھے، سربراہ تھے، جس برادری کے تم چیئرمین تھے، تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا. جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، تھوڑا سا انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں، ان کے لیے ہیں ہی نہیں. اور جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے اللہ ان سے فرمائے گا جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا آج ہم تمہیں نظر انداز کر دیتے. آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے اس کے عذاب سے ڈرتے رہو. یعنی اپنے رب کو جب پکارو تو گڑ گڑا کے پکارو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اس کی رحمت کے یقین رکھتے ہوئے. اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد. آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت یعنی بارش کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کی حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ہوائیں بھی میں ہی چلاتا ہوں، بارشیں بھی میں ہی برساتا ہوں اور تمہاری بنجر زمین کو آباد بھی میں ہی کرتا ہوں. تم آتے ہو تو فصل باندھ کے نکل جاتے ہو، پھر کو کہنا اوشر دے دو تو کہتا ہے خرچے نہیں پورے ہوندے، پھر سب ادھر الجھ جاتے. اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی.
یہ مثالیں دے کے قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جی میں تو بڑا عرصہ رہا ہوں پر مجھے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا، تو اگر آپ پلستر کرا کے گئے ہوں دل پہ سیمنٹ کا تو پھر کیسے ملے گا؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی آیا اور لے کے چلا گیا۔ ہاں، زمین سرسبز و شاداب ہونی چاہیے۔ ابو جال نے نا پکی چپس کرائی تھی، اوپر ٹائلیں لگوائی ہوئی تھی، تو سامنے آیتیں آتی رہیں پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ خواجہ اویس کرنی نے دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا عمر جبہ لے جانا، شاباشی بھی دینا، جبہ بھی دینا، اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا بھی کرے۔ تو سمجھ لیں چیزوں کو کہ اندر کا بھی تھوڑا سا نا لحاظ رکھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ تو کھلی گمراہی پہ ہیں۔ سردار نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، سردار نبی کو۔ اگر حضرت نوح کی قوم کے سردار نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم گمراہ ہو گئے، تو اگر آج کے سردار کسی مولوی کو کہہ دے تو ان کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، یہ سرداروں کا طریقہ پرانا چلا آ رہا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 66 میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم میں عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا معاذ اللہ، اور کہا کہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، آپ تو احمق ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ آیات الہی کو جھٹلانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے صفائی فرما دیا، ختم ہی ہو گئی حضرت ہود کی قوم۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی، یہ بھی انوکھی بات ہے، چٹان سے اونٹنی نکلی اور نکلی بھی حاملہ۔ حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے، یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اتنی اللہ نے قوت دی تھی، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ الٹے منہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اگر کوئی ناقت اللہ، سننا میری بات، کوئی ناقت اللہ کی اونٹنی کی بے ادبی کرے تو اوندھا ہو جاتا ہے، تو جو ولی اللہ کی بے ادبی کرے، رب فرماتا ہے میرا اس کے خلاف پھر اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 81 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ہے، یہاں وقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو قوم تھی نا، ان کے پاس باغات تھے بڑے سرسبز و شاداب، تو مہمان بڑے آتے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ مہمان نہ آئیں، بہت زیادہ لوگ آتے تھے، حالانکہ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو شیطان نے پھر انہیں ایک طریقہ بتلایا، مہمان آتے تو یہ معاذ اللہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، شیطان نے انہیں یہ طریقہ بتلایا، غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور یہ لواطت، مرد کا مرد سے بدکاری کرنا، اس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا۔
یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم میں لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، اور صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے جو چند نیک لوگ تھے وہ بچے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات بیان کی تھی، پھر ایک عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی نا نوجوان جب موٹر سائیکلوں پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے نا جی، یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن اگر اس بات کو بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ضروری کام ہے۔ تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ دل کو بڑی اذیت پہنچتی ہے کہ مطلب سر عام بچے شرارتیں کرتے ہیں اور ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار نوجوانوں کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو سمجھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا لیکن مسئلہ بتانا میری ذمہ داری ہے، بغیر داڑھی کے جو خوبصورت لڑکا ہوتا ہے اسے امرد کہا گیا، امرد، یعنی اس کا حکم اسی طرح جس طرح آپ کسی عورت کو بے پردہ دیکھتے، وہ امرد ہے بغیر داڑھی۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو وہ رو پڑا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور میں بڑا پکا حافظ تھا، میں نے 12-14 مصلح قرآن پاک کے سنائے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اللہ نے سزا دی ہے، میں قرآن بھول گیا ہوں۔ فرمایا کس طرح؟ فرمانے لگے ایک بے ریش بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو گندی نظر سے دیکھ بیٹھا تھا، اللہ نے یہ مجھے سزا دی۔ پھر حضرت حسن بصری نے طریقہ بتلایا، پھر اس نے توبہ کی۔ تو سمجھ لیں کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ یہ کرنے والے پر آسمان سے پتھر برستے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم پر تو آج اگر قوم یہ کام کرے، ہم جنس پرستی، عورتوں کے ساتھ شادی ہونے تک کے واقعات، عورت کے ساتھ، مرد کے مرد کے ساتھ، لوگ اس کو آزادی کا نام دے رہے ہیں۔ یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ آیت نمبر 149 میں فرمایا کہ ہر دور کے منکرین جو انکار کرنے والے تھے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کر پاتے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا جی، تو یہ ایک نفسیاتی، اس کا بیان اللہ کریم نے یہاں ان آیات مقدسہ میں فرمایا۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے۔ مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر سب کو جبری طور پر اطاعت کے رستے پر ڈالنا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو پھر کسی کی مجال نہ ہوتی کہ اس کا حکم نہ مانے۔ لیکن اب مشیت اور ہوتی ہے، رضا اور ہوتی ہے۔ اللہ کی یہ رضا نہیں کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو دوزخ میں، تو یہ رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت۔ تو یہ اللہ نے طاقت نہیں دی لوگوں کو، اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کریں، لیکن اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اب انہیں سزا بھی ملے گی۔ تو یہ شخص نہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے معاذ اللہ، یہ بہت سارے لوگ بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی کے باغ سے روز پھل توڑ کے کھا جایا کرتا تھا، تو مالک بڑا سیدھا سادہ تھا، تو مالک اس کو کہتا کہ بھئی تو روز میرے باغ سے پھل توڑ کے کھاتا ہے، تو وہ کہتا باغ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اور میں بندہ بھی اللہ کا ہوں۔ وہ چپ کر جاتا، سادہ آدمی تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی آ کے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کل میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا، ایک بندے نے مجھے کہا تجھے قسم ہو اللہ کی جو جیب میں ہے سارا کچھ دے دے، اور میں نے کہا نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے مشورہ دینے لگا، کہنے لگا حضرت جی اس نے اللہ کی قسم دی تھی۔ تو میں نے کہا مکان کتنے مرلے کا تیرا؟ کہنے لگا ہے 10 مرلے کا۔ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے 60-70 لاکھ کا ہوگا۔ میں نے کہا ایک بندہ بلاؤں تجھے قسم دے تو اس کے نام رجسٹری کر دینا۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا یہ کیسی کچی بات ہے کہ 500-700 کے لیے تجھے یاد ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن وہ میرے دادا جی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو دیہات کی مثالیں کئی دفعہ بڑی یاد رہ جاتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دودھ میں اور لسی میں مکھی گر جائے تو عورتیں اسے پھینک دیتی ہیں، لیکن اگر مکھن میں گر جائے نا تو پھر اس کو پھینکتی نہیں بلکہ مکھی نکال لیتی، کیونکہ گھی مہنگا ہوتا ہے نا، تو لسی سستی ہوتی ہے۔ تو آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہمارا رویہ بڑا عجیب ہے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے۔ وہ بندہ بھی کہتا کہ جناب یہ پھل بھی اللہ کے تو باغ بھی اللہ کا تو میں بندہ بھی اللہ کا۔ بھولا آدمی تھا بیچارہ، چپ کر جاتا، کہتا تو ٹھیک ہے نا، کی پنجابی چاکی دا سی لبی شے خدا دی نہ تیلے دی، ختم ہو گئی بات۔ حالانکہ وہ کسی کی ہوتی ہے، تیلے پا دی کیوں نہیں ہوتی جی،
وہ کسی دی حیثیت تانڈی کی ہے نا، لیکن بس ہمارا ذوق بن جاتا ہے کہ قابو آ گئی ہے تو قابو کرو، معاذ اللہ۔ تو وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، تو ایک دن اس نے نا اپنے ایک شہر کے عالم سے بات کی، اس نے کہا کہ جناب وہ میرے ساتھ تو بڑی مصیبت بن گئی ہے، وہ روز پھل توڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے زمین بھی اللہ کی، باغ بھی اللہ کا، کھانے والا بندہ بھی اللہ کا۔ تو عالم کہنے لگے میں بھی تمہیں نسخہ دیتا ہوں، کل اس پہ استعمال کرنا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت پہ آ گیا باغ کا مالک، تو جب وہ آیا نا پھل توڑنے، اس نے پھل بڑے سیر ہو کے کھائے، اس نے کھانے کا موقع دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا، اس نے اس کو رسی کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ لیا اور ڈنڈا پکڑ لیا، اور جب مارنے لگا تو کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ چھڑی کی توفیق بھی اللہ کی، رسا بھی اللہ کا، باندھنے والا بندہ بھی اللہ کا، اب تجھے جو پھینٹی لگے گی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگے گی، معاذ اللہ، اب تو کھا۔ وہ کہنے لگا معاف کر دو، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں جی مشیت جی اللہ کی، اللہ نہ کرتا معاذ اللہ تو ہم، تو یہ ایک نفسیاتی جھوٹ ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ تو یہاں بہت سارے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں اور دین کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 152 سے لے کر 161 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غالباً 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تیسرے نمبر پہ فرمایا تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اب تو بڑے بڑے لوگ عالم فاضل ہو کے کہتے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو، حالانکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرنا جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو۔ تو یہاں معیار کیا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور فرمایا ظاہری اور چھپی ہوئی ہر قسم کی فحاشی سے بچو، اور نمبر 5 پہ فرمایا قتل ناحق نہ کرو، نمبر 6 پہ فرمایا یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نمبر 7 فرمایا لین دین میں ناپ تول پورا کرو، 8 پہ فرمایا بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری بھی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 چیزوں کو بیان کیا، اور سمجھ لیں یہ خلاصہ بیان کیا میرے رب کریم نے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، گروہ بندی چھوڑ کر اسی راستے کی پیروی کرو، اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ خاطر رکھو، اور جو لوگ ایمان لانے کے لیے نشانیاں طلب کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ تعالیٰ خود آئے یا اس کی کوئی نشانی آئے، قرآن نے بتایا کہ جس دن عالم غیب کی نشانیاں آئیں گی تو پھر ان منکرین کے لیے ایمان لانا بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ جو دیکھ کر کلمہ پڑھے گا فرعون کی طرح، اس کا کلمہ پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو قابل قبول تب ہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ تو بغیر دیکھے ایمان لے آ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے رسول جنہوں نے دین کو گروہوں میں بانٹ دیا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنہوں نے بانٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، یہودیوں نے عیسائیوں نے تقسیم کر دیا۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت ایمان، روح ایمان اور مسلمانوں کے مقصد حیات کو بیان فرمایا۔ یہ آیت پورے دین کا لب لباب ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، صدقات، خیرات، عبادات، ان سب کا نچوڑ ہے۔ فرمایا کل، اے محبوب فرما دے، جو بڑی پیاری باتیں تھیں وہ اللہ نے محبوب سے کل کہہ کے سنی ہے۔ کہا محبوب ذرا کہو کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں ظاہری طور پہ رہنا یا میرا پردہ کر جانا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ یہ لب لباب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں کا نام دین ہے، علم، علم پر عمل، اور عمل میں اخلاص، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا 3 کام کر لے تیرا دین مکمل ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ آگے پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔
یہ آراف والے نا، ایک جنتی ایک جہنمی، اور درمیان میں آراف، یعنی جس کی ایک گناہ زیادہ ہو گیا تو جہنم میں گیا، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اللہ کے فضل سے وہ تو کچھ برابر برابر والے ہیں، ان کے لیے مقام آراف ہے، ان کے لیے مقام آراف ہے۔ اور کچھ نے لکھا ہے نہیں یہ تو بلند مقام ہے، یہاں تو اللہ فرشتوں اور نبیوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے یہ قول بھی بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم سے، بے وفائی سے اور ان کے سخت رویے سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور کتاب مقدس کی تبلیغ بھی آپ کرتے رہیں اور سرگرم ہو کے کرتے رہیں۔ ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا۔ گھوڑا جب دوڑتا رہتا ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو جھاڑیاں اس کے پیروں کو لگتی ہیں وہ لگتی تو ہیں، لیکن اگر وہ چلتا رہے تو وہ نیچے ہی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے وسیلے سے مجھے تو یوں لگتا ہے رب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نہ اپنا کام کرتے رہو، کسی کے سخت رویے کو ملحوظ خاطر لانے کی کوئی ضرورت ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 5 کے اندر اللہ کریم نے بتایا ہے کہ بعض بستیوں میں دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو پھر ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم ہیں، یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے آیا۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، وزن کیا جائے گا۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آج میں زمین میں انسان کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بڑے کم ہیں جو شکر ادا۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور ناشکری کرنے والے آٹومیٹک بات ہے، ناشکری کرنے والے۔ اچھا وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی رجیا بندہ ملے نا، کوئی پیسے ہیں تو پاکستان میں جو لوگ دنیا کے مالداروں میں شامل ہو گئے ہیں نا، پاکستان کے نہیں، ایشیا کے نہیں، دنیا کے مالداروں میں، ان کے کاروبار بھی ابھی جاری ہیں، اور ابھی تک انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے پیسے جمع کرنے کا، سیر ہونے کا کوئی جگہ کوئی مقام۔ آپ یقین کریں، ایک مشورہ چھوٹا سا، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، کبھی نہ زندگی میں کبھی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسوں کے دولت کے چکر سے نکل کے بھی دیکھیں، فقط شکر والا ذہن بنائیں۔ یعنی میری رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا الحمدللہ 2 دن رہ گئے ہیں پہلا عشرہ ختم ہونے میں، یہ 2 دن پورے، صرف 2 دن، زیادہ کی طلب نہیں کرنی، بس جتنے پچھلے ملے ان پہ صرف شکر ہی کرنا ہے۔ اور بھائی سنو، فضل کی طلب تو ہر وقت کرنی ہے، لیکن پچھلے کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اللہ ان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 28 تک پھر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا واقعہ، پھر شیطان کی وہ ساری بات۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم و بیش 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کر، پر اس نے سجدہ نہ کیا، اور نہ کرنے کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بھی اجتہادی خطا کرائی۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر غور کریں، اجتہادی خطا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، جو بالغ نظر ہوتے ہیں لوگ، جن کی پوری نظر ہوتی ہے معاملات پہ، وہ اگر کبھی بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں کسی جگہ ان سے اگر بھول ہو گئی تو اللہ اسے ان کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہے، خلاف اولا ہے۔ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا۔ وہ شیطان نے پھر جا کے ان سے کہا، جب وہ جنت میں چلے گئے تو ان سے جا کے کہنے لگا کہ آپ اگر جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا ہے، اگر آپ کھا لیں گے نا تو آپ میں حیات ملے گی، کبھی مریں گے نہیں۔ تو پھر وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ پھر آپ اس واقعے کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے بالخصوص یہ ذکر فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے رب کریم سے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت عطا کی۔ کب تک مہلت دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی۔ پھر آخر میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی جو آخری آیات ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے اندر بھی مقناطیس نکل آتا ہے ترازوؤں کے نیچے سے، رمضان میں آپ سمجھ لیں مقناطیس نکل رہا ہے ترازوؤں کے نیچے، یہ حال ہے۔ ڈنڈی مارتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اور دوسروں کی چیزیں کم تول کے دیتے تھے، اور راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے اور انہیں راہ راستے روکتے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنی پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو، لیکن وہ بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدو منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے رستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں۔ شکر کھانا انہیں پسند تھا، کس میں ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کو گوشت پسند ہوتا ہے، تو کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ گوشت پک جائے تو وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اس دن۔ حضرت کو شکر بڑی پسند تھی تو شکر کی بوریاں منگاتے اور وہ منگا کے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے حضور آپ پیسے دے دیں، کسی بندے کو کوئی ضرورت ہوگی تو وہ وہاں وہ لگا لے گا، تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتے ہیں پیاری چیز خرچ کرو، تو مجھے یہ پیاری ہے تو میں یہ نہ خرچ کروں۔ جو چیز آپ کی محبوب ہے، جو آپ کو جان سے عزیز ہے، جس سے آپ کو دلچسپی ہے، وہ جب آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو پھر آپ یؤمنون بالغیب کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر بن جاتے کہ آپ نے تحفہ سجا کے، سوار کے، نکھار کے، خوشبو لگا کے، اچھی پیکنگ میں آپ نے اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اوہو خرچے بڑے زیادہ تھے، پہلے ہی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اب قربانی بھی سر پہ آ گئی ہے معاذ اللہ، تو آپ نے نا وہ مزہ خراب کر دیا، وہ ذائقہ نہیں ٹھیک رہا۔ وہ تو سودا ہی بڑا قیمتی ہے، وہ کہتا ہے تو ایک دیتا جا 70 لیتا جا، اور نفع ہی نفع، نقصان والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ تو قربانی کا ماحول سمجھے، مزاج سمجھے، پیاری چیز، وہ کو 10 دن آپ کے پاس رہے، اس سے آپ کو دلچسپی ہو جائے، کبھی آپ اسے دیکھنے جائیں، کبھی گھاس ڈالنے جائیں، کبھی اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریں۔ یار نبی پاک کا قربانی کے ساتھ جو ذوق ہے اس کو ملاحظہ تو کرے۔ کبھی نہیں کہا سیدہ فاطمہ سے کہ اپنے کمرے سے باہر آ، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا حضور نے۔ اور پھر میں غریبوں سے بھی کہتا ہوں کہ نبی پاک پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اتنا مال ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن قربانی حضور ایک نہیں دیتے تھے، 2 دیتے تھے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7۔ لیکن جب حضور حج کرنے گئے تھے تو میرے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے۔ ذرا 7 سے ضرب دے کے تو دیکھو کتنے بنتے ہیں۔ ہم سارا سال امیر ہوتے ہیں، عین قربانی کے دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل چھوٹی عید کے بعد لی تھی، اس کے لیے پیسے تھے، لیکن قربانی کی جانور کی باری آئی تو ہاتھ تانگ ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیسے تانگ ہو گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے ماحول کے اندر وہ خاص ایک خوشبو پیدا کریں جو رضا الہی کا ہو۔ حضور نے کبھی نہیں سیدہ پاک سے فرمایا کہ باہر آؤ، لیکن حسنین کریمین فرماتے ہیں کہ حضور نے قربانی کا جانور خریدا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں حضور لائے، صحن میں۔ نبی پاک سے زیادہ نازک مزاج بندہ کوئی نہیں کائنات میں آئے گا۔ حضور کے وجود اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی،
لیکن حضور قربانی کا جانور دست مبارک سے ذبح فرماتے. اور کہا فاطمہ ادھر آ بیٹے. سیدہ کمرے سے باہر آئیں تو فرمایا یہاں کھڑی ہو، میں تیرے سامنے تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا. آپ ذرا اس بات کو دیکھو، مسند امام احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا جانور سونا بھی ہونا چاہیے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، با اعتبار قیمت بھی زیادہ ہو، مہنگا خرید کے لائے ہوں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ دینا اس رب کی بارگاہ میں ہے جو بڑی شانوں والا ہے. تو ہم نا آہستہ آہستہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں جو چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں. ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے پیار ہونا چاہیے، لیکن جب اس چیز سے بڑھ کر رب سے پیار ہو، اس کے محبوب سے پیار ہو، تو پھر وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے چھوٹی سی ایک گھوڑی لے کے پالی، پیار بھی بڑا ہو گیا، وہ بڑی بھی ہو گئی، خوبصورت بھی بڑی تھی، اور کبھی کبھی میرے بچے مذاق بھی کرتے. کہتے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے کہ اس گھوڑی سے زیادہ پیار ہے؟ کیونکہ گھر آتے ہی آپ پوچھتے ہیں چارہ ڈالا کہ نہیں، پانی پلایا کہ نہیں، تو پیار اس سے زیادہ کہ ہم سے. تو حضرت حارثہ بن نعمان فرماتے تم نے جتنی باتیں کرنی ہے کرو، اب مجھے پیار ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بڑی خدمت کرتے، پیار کرتے. آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غریب آدمی، ماڑا بندہ گھوڑی کی لگام پکڑی اور مدینے والے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئی. یا رسول اللہ میری قبول کر لی. آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے وہ رستے کاٹے، وہ کنیکشن کاٹے جو اللہ کے رستے میں جاتے تھے. کیا کرتے ہو صاحب؟ یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں. تو آپ نے جاڑی کاٹ دی جہاں سے آ رہا تھا. اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000. لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے، دیتے وقت گنیں گے، شمار کریں گے. تو بھائی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں. کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر. یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا. چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو. یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا. میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے. حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں. تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی. اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول. حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی. چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں. حضور نے وہ رکھ لی کھوڑی. جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے. ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے. نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا. تو وہ بھی صحابی تھے نا. کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا. تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے.
تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے رستے میں دے کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے رستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانے ہیں کہ ادھر ہی رہنے۔ دیکھو یاد رکھو، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ ہم سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمے لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو۔ سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں۔ اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لی، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے، تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری یہ شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے رستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے۔ تو میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا، لوگ فریج ٹھیک کرا رہے ہیں، یہ کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا۔ اماں
چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں۔ بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی، میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا، مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے لاڈلے بیٹے، اللہ اکبر۔ ماں نے کیا کیا؟ حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما، مدرسے میں نہیں لے کے گئی، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئی، کالج میں نہیں لے کے گئی، جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے۔ لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے، وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا، اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا۔ یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے، لیکن فقر کا، طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسے کیا تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ عود کر کے نکلتا ہے۔ تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی، کہنے لگی سونیا مما تحبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا، چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا، چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا، حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا، عالم۔ اور فرماتے ایک دن حضور نے صرف کہا تھا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اور میں نے کہا بھی نہیں، میں نے نہیں کہا، ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے، ختم ہو گئی بات۔ لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا، اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا دے دی، میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا، وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا، اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا، پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے۔ دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے۔
اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے، لاڈلے تھے۔ کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں، تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے۔ پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا۔ او جین جان دا کچھ وسا نہیں ہو کہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وس دا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں، غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے۔ وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں، اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی۔ مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا، ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو۔ وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی، لوگ اپنا رویہ توڑنا نہیں چاہتے۔ جو بندہ زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، جو پورا اکڑ جائے سمجھو مردہ ہے، اور جو آدمی لچک والا ہو وہ تو بڑے کام کر لیتا ہے، اور اگر اکڑ جائے تو پیروں میں بھی شے آ جائے تو پکڑ سکتا۔ یہ سمجھ لینا بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ وہ اندر لچک ہی کوئی نہیں تھی، تکبر کے بت بنا کے پوچھتے رہے ساری زندگی تو ملے گا کیا؟ مصعب ابن عمیر کہتے ہیں ہر چیز قربان کر دی حضور کے نام پہ، احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس نے ہر مہینے نیا جوڑا پہنا، اعلیٰ کھانے کھائے۔ اس بندے کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو کپڑا پورا نہیں تھا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا، تینوں لب دیں آپ گواچے، پورے وجود کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ بات بیت گئی، وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کو 20 سال ہو گئے، وہ مکے میں دار ارقم میں کلمہ پڑھا تو یہاں ان کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کے میرے نبی پاک نے ساری تاریخ دہرائی۔ اور میں یہ وہ نوجوان تھا جو ناز و نام میں پلا تھا، نے بڑے اعلیٰ کھانے کھائے، اعلیٰ کپڑے پہنے، کہ آج اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بدن پر کپڑا موجود نہیں۔ اور میں اس طرح کرو ذرا، ساری تاریخ حضور نے بیان کی، لوگوں کو بتلایا، جو نئے آنے والے تھے ان کو بتایا۔ فرمایا اب ذرا ان کو پیروں پہ گھاس ڈال کے قبر میں ڈالو، اور فرمایا ذرا ان کو بھیجو تو صحیح، انشاءاللہ میرا رب جب ان سے ملے گا تو بڑا راضی ہو کے ملے، اللہ راضی ہو کے ان سے ملے گا۔ تو اپنی جو پیاری چیز ہے نا یہ چھوڑ دیں، زندگی میں سارا کچھ سنبھال کے رکھنا۔ جو آپ چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں ان کو تو زنگ لگ جاتا ہے۔